کوئی بھی پہلو ہے علم کا، جب حضور غوث ثقلین اس کو لے کے چلتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس کی ایک ہی منزل ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل ذات حق ہے، وہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ یعنی پوری کائنات کا فہم، پوری کائنات کی معرفت، چاہے وہ علم شریعت ہو، علم طبیعیات ہو، علم کائنات ہو، اس کی آخری منزل کیا ہے؟ آخری منزل ذات حق کی معرفت ہے۔ اور اس کے حوالے سے اس کو پانے کے لیے جس طرح سے آپ نے علم کو بیان کیا ہے، جس جہد سے بیان کیا ہے، اس کی مثال ہمیں اپنی تاریخ کے اندر نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قریب المتعالی فوق کل شیء علو ارتفاعہ قربنی الیک، ہے قریب ہے اللہ جو میرے قریب ہے اور ہر شے سے بلند ہے، ہر شے سے بلند تر ہے، اور جس کا بلند ہونا اس علو کا حامل ہے، اس بلندی کا حامل ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اے قریب مجھے بھی اپنے قریب کر لے۔ کافی لمبی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں اس کا ایک اقتباس ہی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے اپنے قریب کر لے، کتنا قریب کر لے؟ ما بقاء الارتفاع من الاسطقسات، مجھے اپنا ایسا قرب عطا کر کہ میں اسطقسات کے قرب سے بلند ہو کر تیرے قرب کے اندر صرف بقا پاؤں۔ اے اللہ تو قریب ہے لیکن میں تجھ سے دور ہوں، اور تیرا قریب ہونا اتنا قریب ہے کہ اس کی بلندی ہر بلندی سے بلند تر ہے۔ اے اللہ تیری شان کی بلندی ہر بلندی سے بلند تر ہے۔ اپنی شان کی بلندی کے تصدق سے، اپنی شان کے بالا تر ہونے کے تصدق سے مجھے اسطقسات کے قرب سے بالا تر کر دے، اور اسطقسات کے قرب سے بالا تر ہونے میں مجھے وہ بقا عطا کر کہ میں پھر صرف تیرے قرب کی قربت میں رہوں، اور تیرا قرب کبھی بھی میرے لیے دوری میں نہ بدلے۔ اب یہاں لفظ اسطقسات بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین کرام، پوری کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو انسانی فہم نے اس کی معرفت حاصل کی ہے، یہ مشتمل ہے ایٹمز پر، ایلیمنٹس پر، اور ایلیمنٹس کے ایٹمز پر۔ جو ایلیمنٹس ہیں وہ اور ان کے کچھ اوصاف ملتے ہیں تو یہ کائنات جو ہے وہ تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ جو اس کائنات کی ساخت کو بیان کرنے کا ڈکشن ہے، اس کے مطابق کائنات کے اس بنیادی ڈھانچے کو، میں بہت سادہ الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں بات آپ تک پہنچا سکوں، اس کائنات کے بنیادی ساخت کے ڈکشن کو، جس ڈکشن میں ہم بیان کر سکتے ہیں یا بیان کیا گیا ہے، شروع سے انسانی حکمت اور انسانی فہم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات دو چیزوں کے باہم مرتب ہونے کے بعد اس کی شکلیں بنتی ہیں، اور ہوتے 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 یہ پوری کائنات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ دو کون سی اشیاء ہیں؟ ان میں ایک ہیں اسطقسات اور ایک ہیں کاتیگوریات۔ اسطقسات کہتے ہیں ایلیمنٹس کو، اور کاتیگوریات کہتے ہیں کیٹیگریز کو۔ وہ کیٹیگریز مقولات اشرا ہیں، کئی اس کی آگے کلاسیفیکیشنز ہیں اہل علم کے نزدیک، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ وہ جو مقولات اشرا ہیں، وہ جو ڈیفائنڈ کیٹیگریز ہیں جن کے مطابق ایلیمنٹس مرتب ہوتے ہیں، ترتیب پاتے ہیں، سیکوینس میں آتے ہیں، آرڈر میں آتے ہیں، جیسے زمان ہے، جیسے مکان ہے، جیسے کیف ہے، جیسے کم ہے، کوانٹٹی ہے، کوالٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ان کیٹیگریز کے مطابق ایلیمنٹس ترتیب پاتے ہیں تو یہ پوری کی پوری کائنات وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر فزیکل ورلڈ بنتی ہے، پھر جو بایولوجیکل ورلڈ بنتی ہے، اور پھر اس طریقے سے عالم حیات الگ بنتا ہے، جو عالم مادی ہے وہ الگ وجود میں آتا ہے، اور ایک پوری کائنات ہمارے سامنے وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ان دونوں میں سے جو بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ایلیمنٹس ہیں، جن کو اسطقسات کہتے ہیں۔ ایلیمنٹس کے جو ایٹمز ہیں، آج آپ کوانٹم پہ چلے جائیں، اس کی بھی جب آپ تہ میں اترتے ہیں، کوانٹا کی تہ میں اترتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟
آج کی جو ہمیں بتا رہی ہے ماڈرن کوانٹم فزکس بتا رہی ہے، سب پارٹیکل فزکس بتا رہی ہے، وہ سادہ الفاظ میں اگر اس کو میں کہوں، جس کو علامہ اقبال کے جملے میں کہوں، تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے، آل دس یونیورس از ناٹ اے تھنگ بٹ این ایکٹ، یہ کہ پوری کی پوری کائنات شے نہیں ہے، ایک عمل ہے۔ اور اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ وہ عمل آگے ظہور پذیر کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے استقصات کے ذریعے سے، ایلیمنٹس اور ان کے فنڈامنٹل پارٹیکلز کے ذریعے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں اللہ، میں اپنی نہاد کے لحاظ سے، اپنی خلقت کے لحاظ سے اس کائنات کے فنڈامنٹلز، اس کائنات کے ایلیمنٹس اور جو بنیادی طور پہ ایک عمل ہی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، مجھے اس سے الگ ہو جانے کی بقا عطا کر، اور اس سے میں ایسا الگ ہوں کہ میں صرف پھر تیری ذات کے قرب میں رہوں، تیری قربت میں رہوں۔ اور اس کی برکت کیا ملے گی؟ برکت یہ ملے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کائنات میں رہتے ہوئے میری ہستی اس کائنات کے اوصاف کی حامل نہ رہے گی، بلکہ تیرے قرب میں پہنچ جانے کے باعث، تیرے قرب کی برکت سے، تیری طرف سے عطا کردہ جو اوصاف و کمالات ہیں، ان کا مظہر بن جائے گی۔ تو آپ تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مومنانہ دقت نظری کے ساتھ انسان کے نفس، انسان کی ہستی کہ اس مادی دنیا میں الجھاؤ جو ہے اس سے نکل کے قرب حق کی اندر بقا کی تعلیم دے رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور اس راستے کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں۔